السلام علیکم۔ نقطہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جنگ عظیم اول کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنگ عظیم دوئم کے بارے میں۔ جنگ عظیم دوئم کا آغاز اس وقت ہوا جب جرمنی نے 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا تھا۔ برطانیہ اور فرانس نے اس حملے کے رد عمل میں 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ایک ماہ کے اندر جرمن اور سوویت فوجوں کے اتحاد پولینڈ کو شکست دے دی۔ ایک ماہ کے اندر جرمن اور سوویت فوجوں کے اتحاد نے پولینڈ کو شکست دے دی اور یوں پولینڈ نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ پولینڈ کی شکست کے نتیجے میں وجود میں آنے والا عارضی سقوط 9 اپریل 1940 میں اس وقت ختم ہو گیا جب جرمن فوجوں نے ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ 10 مئی 1940 کو جرمنی نے یورپ کے نشیبی ملکوں نیدرلینڈز، بیلجیم اور لیگزمبرگ کے ساتھ ساتھ فرانس پر حملہ کر دیا۔ 2 جون 1940 کو فرانس نے جرمنی کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے ذریعے ملک کے شمالی نصف حصہ جرمنی کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے نتیجے میں ملک کے جنوبی حصے میں حلیف حکومت کے قیام کی اجازت دے دی گئی۔ جرمنی کے اس حوصلہ افزائی کے ساتھ سوویت یونین نے جون 1940 میں بالٹک ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور اگست 1940 میں اسے باقاعدہ طور پر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اٹلی، جو جرمنی کے حلیف ممالک کا رکن تھا، وہ بھی اس جنگ میں 10 جون 1940 میں شریک ہو گیا۔ 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک جرمنی نے انگلستان کے خلاف ہوائی جنگ شروع کی اور اس میں شکست کھائی۔ اس جنگ کو بیٹل آف دی برٹن یعنی برطانیہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ 6 اپریل 1941 کو یوگوسلاویہ اور یونان پر حملے کے ساتھ بلقان کی ریاستوں پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد جرمنوں اور ان کے اتحادیوں نے 22 جون 1941 کو سوویت یونین پر چڑھائی کر دی۔ یہ جرمن سوویت یونین معاہدے کے براہ راست خلاف ورزی تھی۔ جون جولائی 1941 میں جرمنوں نے بلقان کی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر سوویت لیڈر جوزف اسٹالن جنگ کے زمانے میں ناری جرمنی اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف اہم اتحادی لیڈر بن گئے۔ 1941 کے موسم گرما اور خزاں کے دوران جرمن فوجی سوویت یونین کے اندر دور تک پہنچ گئے، مگر زور پکڑتی ہوئی ریڈ آرمی کی مزاحمت نے انہیں لینن گراڈ اور ماسکو جیسے اہم شہروں پر قبضہ نہ کرنے دیا۔ 6 ستمبر 1941 کو سوویت فوجوں نے ایک بڑی جوابی کارروائی شروع کی، جس نے جرمنوں کو مستقل طور پر ماسکو کے مضافات سے باہر دھکیل دیا۔ اس کے ایک روز بعد 7 دسمبر 1941 کو جرمنوں کے ایک حلیف طاقت جاپان نے پرل ہاربر پر ہوائی بمباری کی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے فوری طور پر جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فوجی تنازع کے بڑھنے کے ساتھ 11 ستمبر کو جرمنی اور اٹلی نے امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ مئی 1942 میں برطانوی شاہی فضائیہ نے جرمنی کے شہر کولون پر پہلی بار جرمنی کے اندر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں بمبار جہازوں سے بمباری شروع کر دی۔ اگلے 3 سالوں تک اتحادی فضائیہ نے منظم طریقے سے صنعتی تنصیبات اور تمام شہروں پر بمباری کی اور جرمنی کے بیشتر شہری علاقوں کو 1945 تک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1942 کے اختتام اور 1943 کے شروع میں اتحادی فوجوں نے شمالی افریقہ میں سلسلہ وار زبردست فوجی کامیابیاں حاصل کی۔ فرانسیسی مسلح افواج کی طرف سے مراکش اور الجیریا پر اتحادی افواج کے قبضے کو روکنے میں ناکامی نے جرمن حلیف فرانس پر 11 نومبر 1942 کو جرمنی کے قبضے کی راہ ہموار کر دی۔ افریقہ میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ نفری پر مشتمل مخالف فوجوں کے اتحاد نے مئی 1943 میں ہتھیار ڈال دیے۔ مشرقی محاذ پر 1942 کے موسم گرما کے دوران جرمنوں اور ان کے حلیفوں نے سوویت یونین پر حملوں کا دوبارہ سے آغاز کیا، جن کا مقصد والگا دریا کے کنارے واقع شہر اسٹالن گراڈ کے ساتھ ساتھ باکو شہر اور کاکشین آئل فیلڈز پر قبضہ کرنا تھا۔ 1942 کے موسم گرما کے آخر تک دونوں محاذوں پر جرمن حملے رک گئے۔ نومبر میں سوویت فوجوں نے اسٹالن گراڈ پر جوابی حملہ کر دیا اور 2 فروری 1943 کو جرمنی کی چھٹی فوج نے سوویت کے فوجوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ جرمن فوجوں نے جولائی 1943 میں ایک اور حملہ کرسک پر کیا۔
یہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی، لیکن سوویت فوجوں نے یہ حملہ ناکام بنا دیا اور فوجی برتری حاصل کر لی، جو انہوں نے پوری جنگ عظیم کے دوران برقرار رکھی۔ جولائی 1943 میں اتحادی فوجیں سسلی میں اتریں اور ستمبر میں اٹلی کی سرزمین کے کنارے جا پہنچی۔ جب اطالوی فاشسٹ پارٹی کے گرینڈ کونسل نے اطالوی وزیر اعظم کو اقتدار سے محروم کر دیا تو اطالوی فوج نے اقتدار سنبھال لیا اور 8 ستمبر کو ایک معاہدے کے تحت اینگلو امریکی فوجوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اٹلی میں موجود جرمن فوجوں نے جزیرہ نما کے آدھے شمالی حصہ پر اپنا کنٹرول کر لیا اور مزاحمت جاری رکھی۔ مسولینی کو جیسے اطالوی فوجی حکام نے گرفتار کر لیا تھا، جرمن ایس کمانڈوز نے ستمبر میں آزاد کرا لیا اور شمالی اٹلی میں ایک نیم فستانی کٹھ پتلی حکومت تشکیل دی۔ جرمن فوجوں نے 2 مئی 1945 کو ہتھیار ڈال دینے تک شمالی اٹلی پر اپنی گرفت قائم رکھی۔ جون 1944 کو ایک بڑی فوجی کارروائی کے حصے کے طور پر اتحادی افواج کے 1.5 لاکھ سے زائد فوجی فرانس میں اترے۔ فرانس کو اگست کے آخر میں آزاد کرا لیا گیا۔ 11 ستمبر 1944 کو امریکی فوجیوں کے پہلے دستے جرمنی میں داخل ہوئے۔ دسمبر کے وسط میں جرمنوں نے بیلجیم اور شمالی فرانس میں ایک ناکام جوابی حملہ کیا، جسے بلج کی لڑائی سے جانا جاتا ہے۔ سوویت فوجوں نے 12 جنوری 1945 میں ایک شدید حملے کا آغاز کیا، جس کے دوران مغربی پولینڈ کو آزاد کرا لیا گیا اور ہنگری کو ہتھیار ڈال دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ وسط فروری 1945 تک اتحادی فوجوں نے جرمنی کے شہر ڈریسڈن پر بمباری کر کے 35,000 کے لگ بھگ شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ امریکی فوجیوں نے 7 مارچ 1945 کو رائن دریا پار کر لیا۔ سوویت یونین کی طرف سے 16 اپریل 1945 کو ایک حتمی حملے کے نتیجے میں سوویت فوجوں نے جرمن دارالحکومت برلن کو گھیرے میں لے لیا۔ جب سوویت فوج لڑتے ہوئے رینج چانسلری میں داخل ہوئے تو ہٹلر نے 30 اپریل 1945 کو خودکشی کر لی۔ جرمنی نے 7 مئی 1945 کو مغربی اتحادیوں کے آگے رائن کے مقام پر اور 9 مئی کو برلن میں سوویت فوجوں کے آگے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ اگست میں جب امریکہ نے جاپانی شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو بحر الکاہلی خطے میں بھی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ ایٹم بم کے ان حملوں میں 1,20,000 شہری ہلاک ہو گئے۔ جاپان نے باضابطہ طور پر 2 ستمبر کو گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں دنیا بھر میں تقریباً 5.5 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن جنگ تھی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔